آپ سب کو میری طرف سے بہت بہت سلام۔ آج بھی ہم کلیسیا ہی کے تعلق سے سیکھیں گے اور ہم پڑھیں گے متی کی انجیل باب 16 اور اس کی آیت 13 سے 20 آیات تک ہم پڑھیں گے۔ اس طرح لکھا ہے متی کی انجیل باب 16 آیت 13 سے 20 تک۔ جب یسوع کیسریا فلیپی کے علاقے میں آیا تو اس نے اپنے شاگردوں سے یہ پوچھا کہ لوگ ابن آدم کو کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، بعض یوحنا بپتسمہ دینے والا کہتے ہیں، بعض ایلیا، بعض یرمیا یا نبیوں میں سے کوئی۔ اس نے ان سے کہا، مگر تم مجھے کیا کہتے ہو؟ شمعون پطرس نے جواب میں کہا، تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ یسوع نے جواب میں اس سے کہا، مبارک ہے تو شمعون بار یونا، کیونکہ یہ بات گوشت اور خون نے نہیں بلکہ میرے باپ نے جو آسمان پر ہے تجھ پر ظاہر کی ہے۔ اور میں بھی تجھ سے کہتا ہوں کہ تو پطرس ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، اور عالم ارواح کے دروازے اس پر غالب نہ آئیں گے۔ میں آسمان کی بادشاہی کی کنجیاں تجھے دوں گا، اور جو کچھ تو زمین پر باندھے گا وہ آسمان پر بندھے گا، اور جو کچھ تو زمین پر کھولے گا وہ آسمان پر کھلے گا۔ اس وقت اس نے شاگردوں کو یہ حکم دیا کہ کسی کو نہ بتانا کہ میں مسیح ہوں۔ تو جیسے میں نے پہلے بتایا کہ آج جو ہمارا مضمون ہے وہ ہے کلیسیا۔ تو پہلے بھی ہم نے پرانے عہد نامے میں سے سیکھا، تو جو نیا عہد نامہ ہے یہ ہے جو اصلی متن وہ ہے یونانی۔ تو یونانی میں کلیسیا کو ایکلیسیا کہتے ہیں، جس کا مطلب ہے لوگوں کا جمع ہونا۔ تو جیسے اس کا مطلب ہے اکلیسیا کا لوگوں کا جمع ہونا، اسی طرح جو عبرانی میں لفظ ہے کہال، اس کا مطلب بھی ہے لوگوں کا جمع ہونا، جو ہم نے پہلے سیکھا۔ تو لیکن اس کا روحانی مطلب یہ لیا جاتا ہے، یا اصطلاحی مطلب، کہ اس کا مطلب ہے یہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں یہ کون ہے؟ یہ ہے کلیسیا، لوگوں کا جو جمع ہونا ہے۔ اور جو پرانے عہد نامے میں ہے وہ جو لوگ جمع ہوتے ہیں انہیں خداوند کی جماعت کہتے ہیں۔ مزید انہیں خداوند کی جماعت بھی کہتے ہیں، اور پرانے عہد نامے میں خداوند کی جماعت یا جو خداوند کی قوم ہے اس میں کوئی خاص فرق نہیں ہے۔ اور کیونکہ جو خداوند کی جماعت تھی، خداوند کی قوم تھی، ان کا یہ ایمان تھا، اور یہ پرانا عہد نامہ واضح طور پہ بتاتا ہے کہ وہ اس نجات دہندہ مسیحا کے وہ منتظر تھے، وہ اس کی پہلی آمد کے منتظر تھے، اور اس لیے وہ اپنا دیدنی وجود جو ہے وہ اس پر زور دیتے ہیں۔ ہمارا بھی دیدنی ہے، لیکن ہم دیدنی سے بڑھ کر جو نادیدنی ہے اس کلیسیا کا، ان مقاموں میں جانے کا کی سوچ رکھتے ہیں، کیونکہ ہم ہماری تعلیم کے مطابق یا نئے عہد نامے کے مطابق یسوع تو آ چکا ہے، جبکہ ہم اس کی دوسری آمد کے منتظر ہیں۔ تو جو میں نے آپ کے سامنے حوالہ پڑھا اس میں یسوع یہ سوال کرتا ہے، اور یہ پہلی ہی بار یہ لفظ بیان کیا گیا ہے کہ میں اس پتھر پر، کیونکہ پطرس کا مطلب بھی پتھر ہی ہے، اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ ویسے اس حوالے میں کئی اور بھی باتیں ہیں، لیکن جو ہم سیکھ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یسوع نے سوال کیا کہ مجھے لوگ کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے کہا، یوحنا بپتسمہ دینے والا، کوئی نبی، کوئی ایلیا، کوئی یرمیا۔ تو
یسوع نے کہا تم مجھے کیا کہتے ہو؟ تو پطرس نے بڑی دلیری کے ساتھ کہا کہ تو زندہ خدا کا بیٹا مسیح ہے۔ تو یہ بات کہنی کہ تو خدا کا بیٹا ہے، تو وہ تو اگر فقی فریسیوں کے سامنے کہیں یا وہ کہتا تو وہ اسے مارنے کے پہ آ جاتے، لیکن پطرس جو حقیقت ہے وہ جرأت دلیری کے ساتھ بیان کر رہا ہے۔ اور خدا یسوع نے بھی پھر اسے کیا کہا کہ پطرس ہے اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا جس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ ویسے جو رومن کیتھولک کلیسیا ہے نا، وہ یہ کہتی ہے کہ ہم اس پہ اس کی گدی پہ بیٹھے ہیں، ہم جانشین ہیں اس کے، کہ وہ اٹلی میں آیا یا روم میں کہہ لیں، روم شہر میں جو کیا کہتے ہیں رومن کیتھولک کا ہیڈ ہے جہاں پہ، تو وہ کہتے ہیں کہ یہاں پر پالوس نے خدمت کی، اور جو کیتھولک کے پوپ ہوتے آتے ہیں یہ پطرس رسول کی اس گدی پہ بیٹھتے ہیں۔ یہ کہاں تک حقیقت ہے یا نہیں تو یہ الگ بات ہے، لیکن کہ جو وہ رسول تھا اس کی منادی اور تھی، جبکہ جو بعض تنظیمیں ہیں وہ اس تعلیم بائبل کی تعلیم سے ہٹ کر تعلیم دیتے ہیں جو موضوع نہیں۔ تو جیسے میں نے کہا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، تو اگر تو وہ واقعی ہی ہے جیسے یسوع نے کہا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ آج تک قائم ہے اور اس پر عالم ارواح کے دروازے غالب نہ آئیں گے۔ تو وجود تو ہے، تو لیکن جیسے ہم دیکھتے ہیں کہ متی کی انجیل باب 23 میں کہ یسوع نے اپنے شاگردوں کو کہا کہ یہ جو فقی فریسی ہے نا، یہ لوگوں کے کندھوں پہ اتنا بوجھ رکھتے ہیں اور ایسی رسومات، ایسی باتیں بتاتے ہیں، ایسے قوانین بتاتے ہیں جنہیں انگلی سے ہلانا بھی نہیں چاہتے، اور لوگوں کے کندھوں پر یہ اتنا بوجھ ڈالتے ہیں جو اٹھانا مشکل ہے، یہ ایسی باتیں بتاتے ہیں۔ اور اسی طرح بہت سارے لوگ، بہت ساری کلیسیاں ایسی باتیں بتاتے ہیں جو اس کلام میں جن کا ذکر ہی نہیں ہے۔ اور تم میں سے کوئی وہیں پر لکھا ہے کہ کوئی استاد نہ بنے، کوئی ہادی نہ ہو، کیونکہ تم سب مسیح کے شاگرد ہو اور تم سب کا ایک ہی ہادی اور استاد ہے، وہ ہے یسوع۔ تو اس سے کیا خطرہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں میں کہ اپنے آپ کو کوئی استاد ہادی کہے تو اس میں بڑا پن، اور وہیں پر آگے یہ بھی لکھا ہے کہ جو اپنے آپ کو چھوٹا بنائے گا وہ بڑا کیا جائے گا۔ تو کچھ لوگ ایسی باتیں کہہ کر وہ ان میں کچھ تکبر کا عنصر ہم دیکھتے ہیں، جبکہ ہمیں جو انجیل ہے یا یسوع کی تعلیم یہ بتاتی ہے کہ ہم نے خادم بننا ہے، ہم نے چھوٹے بن کے رہنا ہے۔ اور یہیں پر یہ بھی یسوع نے سکھایا کہ میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا، مستقبل میں وہ کلیسیا بنے گی۔ تو نئے عہد نامے میں تو یسوع منادی کرتا رہا لیکن کلیسیا تو کوئی نہیں بنی، ایسے ہی ہے نا، منادی یسوع کرتا رہا لیکن جہاں پر بھی اس کے نام لینے والے تھے انہیں لوگ مارتے، انہیں پراگندہ کرتے، ان سے نفرت کی جاتی۔ اور جو اس دور کے استاد تھے کیونکہ وہ اس وجہ سے ان کے خلاف ہوتے کیونکہ ان کی حیثیت، ان کا رتبہ مقام خطرے میں تھا، اس لیے وہ یسوع کی، اس کے شاگردوں کی مخالفت کرتے تھے۔ اور میں اس پتھر پر اپنی کلیسیا بناؤں گا۔ تو اعمال کی کتاب میں ہم
جا کر دیکھتے ہیں کہ یسوع نے کہا کہ تم اس وقت تک ٹھہرے رہنا جس کا وعدہ کیا گیا ہے، وہ روح القدس جب تک تمہیں نہ مل جائے، تو وہ یروشلم میں ٹھہرے رہے۔ تو دوسرے باب میں انہیں جب مل جاتا ہے، پطرس رسول اور دوسرے شاگرد بڑی دلیری کے ساتھ منادی کرتے ہیں اور لوگ یسوع کو قبول کرنا شروع کرتے ہیں، بپتسمہ بھی لیتے ہیں، کلیسیا میں شامل ہوتے ہیں۔ اور پھر اعمال باب 5 میں لکھا ہے غالباً آیت 11 میں کہ اس روز کلیسیا پر اور سب سننے والوں پر بڑا خوف چھا گیا جب حنانیہ اور سفیرہ نے جھوٹ بولا خدا سے یا خدا کے پاک روح سے۔ وہ تو بظاہر پطرس رسول سے جھوٹ بول رہے تھے، لیکن وہ اس کے مترادف ٹھہراتا ہے کہ انہوں نے خدا سے جھوٹ بولا ہے، انہوں نے پاک روح سے جھوٹ بولا ہے۔ تو اس کے حوالے سے میں نے ایک پیغام بھی دیا تھا نئے سال پہ، تو وہ تفصیلی طور پہ ہے۔ تو یہاں پر لفظ آتا ہے کہ اس روز کلیسیا میں بڑا خوف چھا گیا جب وہ میاں بیوی کی وفات ہوتی ہے جھوٹ بولنے کی وجہ سے۔ تو یہ ہے کہ یہ ہے ابتدائی کلیسیا، جو یروشلم کی کلیسیا تھی یہ ابتدائی کلیسیا ہے، ابتدائی بھی ہے، اور جیسے یہ ایک چھوٹی سی کلیسیا ہے، کہہ لیں کہ آج جیسے صرف 10 لوگ ہیں، بالکل چھوٹی کلیسیا، یہ مقامی کلیسیا۔ ہم کسی نہ کسی مقامی کلیسیا کے رکن بھی ہوتے ہیں۔ تو جو یروشلم میں لوگ مسیح شاگردوں کے وسیلے سے قبول کر رہے تھے، وہ جو یروشلم جس کے رہنما تھے شاگرد مسیح کے رسول، یعنی مسیح کے شاگرد یعنی رسول، تو وہ انہوں نے کلیسیا جو بنائی وہ ہے ابتدائی کلیسیا، اور وہ اس ابتدائی کلیسیا مقامی کلیسیا کے رکن تھے یروشلم کے جو لوگ ایمان لائے۔ اسی طرح اعمال 13 باب میں انطاکیہ شہر ہے، اس میں بھی ایک کلیسیا قائم ہوئی، اور وہاں پر لکھا ہے کہ برناباس، شمعون کالا، لوکیس کرینی اور مناہم اور پالوس، جو وہ کلیسیا تھی اس میں کئی نبی اور معلم تھے، کئی نبی اور کئی استاد تھے، اور روح نے انہیں کہا جو دعا میں خادمین ٹھہرے تھے، خدا ایماندار لوگ، کہ تم پالوس اور برناباس کو خدمت کے لیے وقف کر دو۔ تو وہ روزہ رکھ کر دعا کر کے ان پہ ہاتھ رکھ کے انہیں رخصت کرتے ہیں، اس کے بعد وہ منادی کے لیے جاتے ہیں۔ تو یہ کہ یہ بھی کلیسیا مقامی ہے، اور جو یروشلم کی کلیسیا ہے وہ بھی مقامی ہے، جیسے ہم بھی ایک مقامی کلیسیا کے رکن ہوتے ہیں۔ اور پھر اسی طرح ایک اعمال کی کتاب، یہ دوسری کلیسیا، اعمال کی کتاب اور اس کا باب 9، جب پالوس رسول پہ یسوع ظاہر ہوتا ہے اور وہ دمشق میں لوگوں کو ستانے اور ایمانداروں کو پکڑنے کے لیے جا رہا ہوتا ہے، اور یسوع اس پہ ظاہر ہوتا ہے، وہ بالکل ہی وہ بدل جاتا ہے۔ پہلے وہ مسیحوں کو تنگ کرنے، انہیں جیل میں ڈالنے، اور اب وہ مسیحوں کے ساتھ مل کر، شاگردوں کے ساتھ مل کر منادی کرنے والا بن جاتا ہے، اور وہ اتنی دلیری اور اتنے جوش کے ساتھ کرتا ہے کہ رسولوں سے بھی زیادہ پالوس رسول کی مخالفت شروع ہو جاتی ہے، اور وہ اسے مارنا چاہتے ہیں یہودی جو ہے، اور وہ وہاں سے دمشق سے جان بچا کر وہ آتا ہے یروشلم، اور یروشلم کے لوگ بھی جو یہودی ہیں وہ اسے مارنا چاہتے ہیں کہ یہ ہم میں سے نکل کر ادھر چلے گیا ہے، اور ادھر بھی جا کر یہ ان میں بھی آگے آگے منادی کرنے والا بن گیا ہے۔ تو وہ پھر اسے کیسریا میں بھیج دیتے ہیں، ایک اور شہر کو بھیج دیتے ہیں رسول۔ تو وہاں پر لکھا ہے 9 باب میں کہ جب پالوس یروشلم سے
چلے جاتا ہے تو گلیل، سامریہ اور یہودیہ میں کلیسیا کو چین ہو گیا اور اس کی ترقی ہوتی گئی اور وہ خدا کے خوف اور روح القدس میں بڑھتی گئی. یہاں پر کیا لکھا ہے کہ کلیسیا جو ہے اسے چین ہو گیا کہاں کہاں پر؟ گلیل، سامریہ اور یہودیہ میں. یہ صوبے ہیں. تو یہ کہ مختلف صوبوں میں پھیلی ہوئی کلیسیا کو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ کلیسیا جہاں جہاں پر ہے اس میں چین ہو گیا پالوس کے یروشلم سے وہاں سے نکل جانے کے بعد. تو یہ کہ ایک کلیسیا مقامی اور ایک عالمگیر کلیسیا بھی ہے. اور جیسے یہاں پر اسی طرح پالوس رسول پہلا کرنتھیوں اور اس کا پہلی ہی جو آیات ہے ان میں وہ ایسے کہتا ہے کہ پہلا کرنتھیوں اور اس کی کہ پالوس اور سوستھینس کی طرف سے جو خدا کا بندہ ہے، خدا کے بندے ہیں، ان مقدسوں کے نام جو مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ہیں، مسیح یسوع میں بلائے گئے ہیں، انہیں سلام. اور وہ ساتھ یہ بھی کہتا ہے کہ جو ہر جگہ ہیں ان کے ساتھ خدا اور خداوند یسوع مسیح کا فضل اور اطمینان ہوتا رہے. ایک وہ کہتا ہے کہ کرنتھس کی کلیسیا کے ساتھ اور ایک جو ایماندار ہے مسیح یسوع میں پاک کیے گئے ہیں جہاں جہاں وہ ہیں ان سب کو میری طرف سے سلام. تو جو پرانا عہد نامہ ہے وہ مقامی کلیسیا، ایک جماعت جس میں وہ نظر آتے ہیں وہ انہی کو سمجھتے ہیں، جبکہ ہم ایمان کی روح سے روحانی طور پر یہ کہتے ہیں کہ اگر کوئی مسیح یسوع میں ہے، چاہے وہ کہہ لیں کہ 7 سمندر پار کیوں نہیں، اس کی زبان، اس کی قوم پہلے کوئی اور تھی، معاشرہ، رسم و رواج کوئی اور ہے، سب کچھ اس کا رنگ نقش بھی مختلف ہیں، تو وہ مسیح کو قبول کر لے. لیکن پھر ہم ایک ہی چھت کے نیچے آ جاتے ہیں، چاہے ہم نے انہیں نہیں دیکھا، انہوں نے ہمیں نہیں دیکھا، وہ نہیں ملے، پھر بھی ہم کیا ہیں؟ ایک ہیں، کیونکہ ایک مقامی کلیسیا اور ایک ہے عالمگیر کلیسیا. ایک ہم مقامی کلیسیا کے ممبر رکن ہوتے ہیں اور ایک ہم عالمگیر کلیسیا کے بھی رکن بن جاتے ہیں. اور افسیوں باب 2 میں لکھا ہے 21-22 آیت میں کہ ہم یا کلیسیا جو ہے نبیوں اور رسولوں کی نیو پر ہے، جس کے سرے کا پتھر مسیح یسوع ہے، اور ہم اس پر عمارت کو تعمیر کرتے ہیں اور اس ایک پاک مقدس بناتے ہیں. کس پر ہم نیو رکھتے ہیں؟ کس پر؟ رسولوں اور نبیوں کی نیو پر، جس کے سرے کا پتھر. پہلے جو عمارتیں بنائی جاتی تھی تو چٹان پہ، پتھر پہ عمارت کھڑی کی جاتی تھی. تو جو یہاں پر وہی مثال بیان کی گئی ہے کہ کلیسیا بھی ایک عمارت ہے اور اس کی جو بنیاد ہے وہ رسولوں اور نبیوں کی نیو پر ہے. جو خدا کے نبی، جو سچے نبی تھے یا جو رسولوں نے منادی کی، اس پہ یہ بنیاد رکھی گئی ہے. لیکن جو سرے کا پتھر ہے، جو بنیاد میں رکھا ہوا پتھر ہے، وہ ہے مسیح یسوع. اور مسیح یسوع کو سرے کا پتھر جس پہ کلیسیا کی یا کلیسیا جو عمارت کہلاتی ہے اس کی بنیاد رکھی گئی ہے اور وہ اس پہ قائم ہے، مسیح یسوع پہ. مسیح یسوع کی تعلیم ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، جو کلیسیا ہے. اور پھر یہ تمثیلی طور پہ اسے
سرے کا پتھر، بنیادی پتھر کہا گیا ہے، اور اس مسیح یسوع کو کلیسیا کا سر بھی کہا گیا ہے، جیسے افسیوں ہی کے خط میں باب 5 میں کہ اے شوہرو اپنی بیویوں کے تابع رہو، اور کیونکہ یہ واجب ہے، اور جیسے مسیح، جیسے کلیسیا مسیح کا، جیسے کلیسیا کا سر مسیح ہے، شوہروں کے بیویوں کو کہا گیا کہ بیویوں شوہروں کے تابع رہیں، اور وہ سر ہے خاندان کا، وہ سر ہے، سربراہ ہے، اسی طرح مسیح کلیسیا کا سربراہ ہے، اور وہ اپنے بدن سے محبت رکھے جیسے مسیح نے بھی کلیسیا سے محبت کر کے اپنے آپ کو موت کے حوالے کر دیا، تاکہ اس کو پانی سے غسل دے کر پاک کرے، اور ایک ایسی جلالی کلیسیا بنا کر اپنے پاس پیش کرے جس کے بدن میں کوئی داغ جری نہ ہو، بلکہ بالکل پاک اور بے عیب ہو۔ تو یہ کہ اس حوالے میں سے بعض اوقات یا بہت دفعہ کئی دفعہ سننے میں آتا ہے کہ کلیسیا دلہن ہے، تو یہاں پر یہ واضح بتایا گیا ہے کہ کلیسیا دلہن ہے، یہ روحانی طور پر کہ جو ایماندار ہے انہیں دلہن کہا گیا ہے، اور دلہا مسیح یسوع ہے، اور وہ اسے لینے کے لیے ایک وقت وہ ہوگا اور وہ آئے گا۔ لیکن یہاں پر یہ سکھایا گیا ہے میاں بیوی کے رشتے سے، کہ میاں بیوی کا رشتہ کیسے ہے۔ یہ پالوس رسول ہمیں سکھا رہا ہے کہ جیسے کلیسیا کا اور مسیح یسوع کا ہے رشتہ، کہ اس نے اپنی جان اس کے لیے دی، اس کے لیے دکھ سہے، تو میاں بیوی کو بھی اسی طرح محبت سے رہنا ہے اور اس کی ضروریات کا خیال رکھنا ہے۔ تو یہ کہ میاں بیوی کے رشتے کو پالوس رسول نے سکھایا ہے کلیسیا اور مسیح کے رشتے سے، اور کلیسیا کے رشتے کو سیکھنے کے لیے میاں بیوی کے رشتے سے مثال دی گئی ہے۔ تو یہ کہ جتنا یہاں پر یا خدا کے کلام میں بیان کیا گیا ہے، ہمیں اتنا سا ہی اس پہ زور دینا ہے، کیونکہ اگر زیادہ زور دیں تو سادہ لوگوں کے ذہنوں میں کئی ایک مختلف سوال بھی اٹھ سکتے ہیں۔ تو جیسے سر تشبیہ دی گئی ہے، سر ہیڈ رہنما لیڈر ہوتا ہے، تو خاندان کا سربراہ مرد شوہر، اور اسی طرح کلیسیا کا رہنما استاد وہ ہے مسیح یسوع۔ اور پہلا کرنتھیوں 12 باب میں لکھا ہے کہ بدن میں بہت سے اعضاء ہیں، اور اسی طرح مسیح بھی ہے، اور آگے لکھا ہے کہ اگر ہاتھ کہے کہ میں پاؤں نہیں، اس سبب سے میں بدن سے جدا تو نہیں، اور اگر کان کہے میں آنکھ نہیں، اس سبب سے میں وہ بدن سے جدا تو نہیں۔ یہ کہ اگر ہاتھ سوچے کہ پاؤں سوچے کہ میں ذرا کم تر ہوں، مجھے ہاتھ ہونا چاہیے تھا، یہ ایسے بیان کیا گیا ہے۔ تو پھر پالوس رسول آگے کہتا ہے کہ اگر صرف بدن میں آنکھ ہی آنکھ ہوتی تو سننا کہاں ہوتا؟ اگر سننا ہی سننا ہوتا تو پھر سونگنا کہاں ہوتا؟ لیکن خدا نے بدن کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ جو کمزور اعضاء ہیں وہ بڑے ضروری سمجھے جاتے ہیں۔ جو کمزور ہیں، جیسے آنکھ بہت کمزور ہے نا،
تو یہ بہت ہی ضروری سمجھی جاتی ہے. ایسے ہی ہے نا. تو اور جو نازیبا اعضاء ہیں اور ہم انہیں نازیبا سمجھتے ہیں, برے سمجھتے ہیں, لیکن بعض اوقات ہم انہیں بہت ہی اہم سمجھتے ہیں. اور کہ خدا نے وہیں پہ لکھا ہے کہ جسم کو اس طریقے سے بنایا ہے کہ ایک دوسرے کی اعضاء جو ہیں وہ مدد کرتے ہیں, ایک دوسرے کو سنبھالتے ہیں. اور اسی طرح بدن میں جتنے بھی اعضاء ہیں وہ کہ مسیح یسوع کا وہ بدن ہے. بدن کے مختلف اعضاء مل کر ایک بدن بنتے ہیں. اور اسی طرح کلیسیا میں ہم سب جو لوگ ہیں وہ جیسے بدن میں ایک اعضاء کا کام ہے, اسی طرح ہمارا بھی کلیسیا میں ہوتے ہوئے کوئی نہ کوئی کام ہے. کلیسیا میں ہم ایک اعضاء کی حیثیت رکھتے ہیں کیونکہ بدن جو سارا ہے یہ مسیح ہے اور ہم اس بدن کے ایک اعضاء ہے. تو ہم نے یہ جاننا ہے کہ ہم کس حد تک اس کام کو بہتر طور پہ کر رہے ہیں. تو آگے پڑھتے ہیں کہ لکھا ہے پہلا پطرس اور اس کا باب 2 آیت 9 میں کہ لیکن تم ایک شاہی کاہنوں کا فرقہ اور برگزیدہ نسل اور ایسی امت ہو جو خدا کی خاص ملکیت ہے تاکہ اس کی خوبیاں ظاہر کرو, اور اس نے تمہیں تاریکی سے اپنی عجیب روشنی میں بلایا ہے. ہم ایک شاہی کاہنوں کا فرقہ بن گئے, ایک مقدس قوم بن گئے. کس کے وسیلے سے؟ مسیح یسوع کے وسیلے سے. مسیح یسوع پر جتنے بھی ایمان لاتے ہیں خواہ وہ کسی نیچ قوم سے بھی تعلق کیوں نہیں رکھتے, ان کا برابر رشتہ ہو جاتا ہے. وہ شاہ کہتے ہیں شاہی کائنوں کا فرقہ, بادشاہ کے قبیلے کے لوگ بن جاتے ہیں. تو ہم کوئی معمولی نہیں ہے, ہم اس کی نسل بن جاتے ہیں اور اس کی خوبیاں ہم ظاہر کرتے ہیں, خدا کی خوبیاں. اور پہلا یوحنا 3 باب 2 آیت میں لکھا ہے کہ عزیزو اس وقت ہم نہیں جانتے کہ ہم کیا ہوں گے, اتنا جانتے ہیں کہ جب وہ آئے گا تو ہم اس کی مانند ہوں گے اور اس کو ویسا ہی دیکھیں گے جیسا وہ ہے. کہ جب یسوع آئے گا تو ہم اس کی مانند ہوں گے. اور دوسرا کرنتھیوں 5 باب میں نئے بدن کے بارے میں سکھایا گیا ہے. ہمیں ایک جلالی بدن دیا جائے گا, یسوع جلالی بدن میں آئے گا, ہم جلالی بدن میں ہو کر اس کا استقبال کریں گے. اور مکاشفہ کی کتاب اور اس کا 7:9 میں لکھا ہے کہ پھر میں نے ایک ایسی بھیڑ کو دیکھا جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا, اور ہر ایک قوم, امت اور قبیلے میں سے اور اہل زبان کی اتنی بڑی بھیڑ تھی جس کا کوئی شمار نہیں کر سکتا. انہوں نے سفید جامہ پہنا اور وہ کھجور کی ڈالیاں لیے ہوئے برے اور تخت کے آگے کھڑی تھی اور بلند آواز سے چلا چلا کر کہتی تھی تعریف ہو خدا کے برے کی, جو خدا کی جو تخت پر بیٹھا ہے, اور برے کی. تو یہ کہ ہم پھر جو مقدسین ہیں جو اس دنیا پر ہیں وہ آسمان پر بھی جائیں گے, ایک ہوں گے, اور ان کی اہل زبان مختلف قبیلوں سے چاہے ہوں گے لیکن ان کی ایک زبان ہوگی, ایک زبان میں وہ تعریف کریں گے. خدا کرے کہ ہم اس کے نام کو اپنی زندگی سے جلال دے سکیں, اس کے ہوتے ہوئے زندگی بسر کریں اور بہت سا پھل لائیں. ایسی کلیسیا بن جائیں جو اس کے حضور اس کی تعریف کر سکے آسمان پر جا کر. خدا ہمیں اس کلام سے بڑی برکت دے. آمین.